الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، آج پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 12واں پارہ جو ہے یہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، ایک سورہ ہود اور دوسرا سورہ یوسف۔ سورہ ہود کی صرف 5 آیات جو ہے وہ 11ویں پارے میں آئے ہیں، بقیہ جو پوری صورت ہے یہ 12ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 123 آیات ہے اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت کی ابتدا جو ہے یہ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی بڑی شان بیان کرنے سے ہوئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے اپنے آیات کے لحاظ سے، اپنے معانی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم اور مضبوط کتاب ہے جس میں ہر طرح کی مضبوطی پائی جاتی ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی فساد، کوئی بھی نقص، کوئی بھی خلل، کوئی بھی کمی کوتاہی، کوئی بھی تعارض، کوئی بھی تناقض اور ٹکراؤ اس میں نہیں ہے۔ اس قرآن کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح جو ہے اور اس کا نازل کرنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو بذات خود حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ یعنی اس کا ہر حکم جو ہے وہ کسی نہ کسی حکمت اور ایک راز اور ایک فلسفے پر مبنی ہے، اور وہ خبیر بھی ہے، تو انسان کا جو ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، انسان کے جو نفسیات ہے، جو کمزوریاں ہے، انسان کی جو ضروریات ہے، ان سب چیزوں کا بخوبی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کتاب اللہ کی عظمت شان بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی گئی ہے، جو عقیدہ اور یقین کی بنیاد ہے ایک مسلمان کے لیے، اور توحید کے اجمالی دعوت کے بعد جو ہے وہ دلائل توحید کا بیان ہے جو کہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہو یا پرندے ہو، پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہو یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہو، آسمان اور زمین سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور یہ سب دلائل ہے اللہ کے وجود کی بھی اور اس کے وحدانیت اور یکتائی کی بھی۔ لیکن جو لوگ ان دلائل میں غور نہیں کرتے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں پر ضد اور عناد کی پٹیاں باندھ رکھی ہے، تو وہ توحید کا بھی پھر انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں تسلیم کرتے۔ تو ایسے جو منکرین ہیں، پھر ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی کاوش ہے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تصنیف کردہ ہے، تو اگر یہ انسانی کاوش ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ یہ جو چیلنج ہے یہ قرآن میں 3 بار چیلنج دیا گیا ہے۔ ایک بار پورے قرآن کی مثال لانے کی چیلنج ہے، پھر دوسری بار قرآن کی صورتوں کی طرح 10 صورتیں لانے کی چیلنج دی گئی ہے، اور پھر تیسری بار جو ہے چوٹی چیلنج دی گئی جو سورۃ بقرہ میں ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ لیکن تینوں بار یہ چیلنج جو ہے وہ جو مقابل لوگ تھے، مخالفین تھے، جو بہت بڑے شاعر، فصیح، بلیغ، ادیب، زبان کے ماہر، شناور تھے، یہ تینوں چیلنج جو ہے اس سے وہ عاجز آ گئے اور کوئی بھی چیلنج انہوں نے پوری نہیں کی۔ یہ تو اس صورت کا ایک خلاصہ بنیادی سٹرکچر ہے۔ سورہ ہود میں اور جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ پہلا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور جس کی جو جد و جہد ہے اور جو کوشش اور کاوش ہے اس کا ہدف صرف دنیا ہے، اور وہ ہر وقت اسی دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور آخرت کی فکر ان کو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک گروہ جو ہے، ایک جماعت یہ ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہے، جن کو اللہ نے دنیا کمانے اور دنیا کے لیے تگ و دو کرنے کی بھی توفیق دی ہے، لیکن ان کی اس کوششوں کا محور دنیا بالکل بھی نہیں ہے بذات خود، بلکہ ان تمام کوششوں کا جو محور ہے وہ آخرت ہے۔ ایسے لوگ اخروی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں دنیاوی زندگی
کی وجہ سے اخروی زندگی کی تیاری خراب ہو رہی ہو تو دنیا کے اس حصے کو پھر چھوڑ لیتے۔ تو یہ دو گروہ جو ہے ان کا بیان ہوا ہے، اور پھر پہلے گروہ کی مثال دی گئی ہے کہ یہ اندھوں اور بہروں جیسی ہے، اور دوسرے جو گروہ کے لوگ ہیں یہ بینائی اور سنوائی کی نعمت سے جو ہے نا وہ لطف اندوز اور سرفراز لوگ ہیں۔ دوسرا مضمون اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ قرآن کریم کی ایک عادت ہے کہ دلائل کے ذریعے کفار اور مشرکین کے نظریات کی تردید جب کرتے ہیں تو پھر گزشتہ اقوام اور انبیاء کے واقعات اور قصص بھی بیان کرتا ہے، اور یہ قصص اور واقعات بیان کرنے سے مقصد جو ہے وہ دلائل کی تاکید بھی ہوتی ہے، اور کلام میں ایک قسم تفنن اور تنوع اور ایک قسم جو ہے نا اس میں اختلاف اور ایسا جو ہے نا وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جس میں کئی چیزیں بیک وقت جو ہے کئی ذائقے بیک وقت محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ تنوع و پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ اس حصی کائنات میں اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے، موسم بدلتے ہیں، اور جو زمین پر چیزیں ہمیں نظر آتی ہے تو کہیں پھول ہے، کہیں کانٹے ہے، کہیں جو ہے بڑے بڑے پہاڑ ہے، کہیں ہموار میدان ہے، کہیں دریا کی موجیں ہے، تو کہیں جو ہے وہ اڑتی ہوئی خاک ہے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں خزان ہے، اور کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر، کبھی شام۔ تو یہ مختلف قسم کے ذائقے اور تنوع اور ویرائٹی اللہ تعالیٰ نے اس مادی کائنات میں رکھی ہے۔ تو اسی طرح جو تشریعی کائنات ہے قرآن اور حدیث کا، تو اس میں بھی اس تنوع کو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ فرمایا ہے کہ اس میں قصص اور واقعات بھی ہے، دلائل بھی ہے، وعظ اور نصیحت، جنت اور جہنم کے مناظر، اور بشارت اور خوشخبریوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈرانے اور انذار، اس طرح وعدوں کے ساتھ وعید کا بیان ہے۔ تو کلام جو ہے وہ ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، اور ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصہ سے دوسرے قصے کی طرف یہ منتقلی ہوتی رہتی ہے، تاکہ جو پڑھنے اور سننے والا ہے وہ نصیحت اور عبرت بھی حاصل کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ اکتاہٹ کا بھی شکار نہ ہو۔ تو سورہ ہود میں قرآن کے اس انداز کی ایک جھلک جو ہے وہ نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے کہ پہلے جو ہے وہ قرآن کی صداقت اور توحید اور رسالت کی حقانیت کے دلائل ذکر ہوئے ہیں، تو اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ و ہارون، ان حضرات کے قصے بیان ہوئے ہیں، اور یہ تمام قصے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کے معجزہ ہونے کو بھی بیان کرنے کے لیے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ مشرکین اور تمام عالم اس بات کو جانتی تھی اس وقت بھی، اور اب بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خواندہ تھے، آپ نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ کسی کی شاگردی آپ نے کی ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے اتنی صحت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ اور کامل درستگی کے ساتھ واقعات، جو ماضی کے واقعات ہے، جو ہزاروں سال پرانے واقعات ہیں، یہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو ایسا جو ہے وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن نے اس کو اپنی صداقت کے طور پر بھی ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 49 میں ہے، ترجمہ یوں ہے کہ یہ جو حالات اور واقعات اور غیب کی خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو اس سے پہلے نہ تو تم ان خبروں کو اور ان چیزوں کو جانتے تھے، اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، آس پاس کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو یہ ہم جب بتاتے ہیں تو مطلب بتانے والی ایسی ذات ہے جو انسانوں سے ماوراء ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قصے کے بعد ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 110 میں کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات جو ہے ہم تم سے بیان کر رہے ہیں، ان میں بعض بستیاں باقی ہے اور بعض جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعات بیان کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ غیب سے آپ کو یہ علم دیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ایک اہم مضمون ہے۔
مزید یہ ہے کہ اس صورت میں ایک اہم آیت ہے فاستقم کما امرت، جس میں استقامت کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور استقامت جو ہے یہ حکم حضور کو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ پوری امت کو بھی حکم ہے۔ اور استقامت کا حکم ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق ہر شعبے سے ہے، یعنی ثابت قدمی اور مضبوطی اور رسوخ اختیار کرنا، عقائد میں بھی، اقوال میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، ان سب چیزوں میں۔ تو استقامت جو ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے، کہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاری جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت جو ہے وہ کوئی نازل نہیں ہوئی۔ چنانچہ صحابہ نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو مفسرین نے بات فرمائی ہے کہ آپ کا ارشاد جو ہے اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ اسی آیت کی طرف کہ جس میں آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ استقامت جو ہے یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اگر یہ کسی کو نصیب ہو تو اور کسی کرامت کی اور خارق عادت چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس استقامت کا حکم بڑی تاکید سے دیا گیا ہے جو تمام امت کے لیے ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ مقابلے کی صورت تھی وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کے ضمن میں کسی بھی قوم پر عذاب آنے کی جو ہے وہ بنیادی خرابیاں جو سبب بنتی ہے اس کا ذکر ہوا ہے کہ دو خرابیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ایسے درمند اور عقل مند لوگ باقی نہیں رہتے جو لوگوں کو فتنہ اور فساد سے منع کرے، اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ قوم جو ہے وہ حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مست ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑے اسباب کا بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے آخر میں جو فرمان ہے آخری آیت میں ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو قرآن کے جو واقعات اور قصے ہیں ان کو اسی نقطہ نظر سے سمجھنا چاہیے کہ اس سے استقامت نصیب ہو اور اس سے نصیحت اور عبرت کا سبق حاصل ہو۔ ناظرین، سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف جو ہے مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے 111 آیات ہے اور 12 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے تو اس وجہ سے نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے بہت سارے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور ان میں تکرار بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ تکرار ایسا ہے جو کٹکتا نہیں ہے، جو آدمی کو بور نہیں کرتا، کیونکہ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر اور کوئی نہ کوئی نیا سیاق سباق اور کوئی نہ کوئی نیا سبق اور نئی عبرت اور نئی نصیحت اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ باقی انبیاء کے جو واقعات ہیں یہ بالعموم چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑنے سے ہی پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی بات خاص یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اول سے آخر تک پورے کا پورا اس سورہ یوسف میں ہی مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن یہ جو ان کا واقعہ ہے اس کا کوئی چھوٹا حصہ بھی کسی دوسرت میں مذکور نہیں ہے۔ تو اہل علم نے اس میں سے نقطہ نکالا ہے کہ جو مخالفین ہیں قرآن کے، وہ نہ تو قرآن کے مکرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مکرر جو یکبارگی اور سلیس انداز کا قصہ ہے نہ اس کا مقابلہ کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعہ کو خود قرآن نے بھی احسن القصص قرار دیا ہے،
کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں ہیں اور جتنی نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید اور فقہ کی تعلیم بھی ہے، اور سیرت اور سوانح اور ایک پیغمبر کی ذاتی زندگی بھی ہے، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست اور حکومت کے رموز بھی بیان ہوئے ہیں، انسانی نفسیات بھی ہے اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی ہے، حسن اور عشق کی جو فتنہ انگیزی ہے اس کا بھی بیان ہے، اور اس کے مقابلے میں زہد اور تقوی سے اس کا جو دفاع ہے اس کا بھی بیان ہے۔ اس واقعہ میں انبیاء اور صالحین کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ ملائکہ اور شیاطین کا بھی ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی ہے، تو جانوروں اور پرندوں کا بھی ہے، بادشاہوں اور تاجروں اور عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہے، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی جو حیلہ بازیاں ہے اور مکاریاں ہے اور بے حیائیاں ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس قصے میں مد و جزر بہت زیادہ ہے، اس میں گمنامی بھی ہے، شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے، اور مالداری بھی ہے، عزت بھی ہے، اور ذلت بھی ہے، صبر اور ثبات بھی ہے، اور دوسری طرف شہوت کی غلامی بھی ہے۔ تو اس قصے میں بہت جامعیت ہے۔ اور دوسری بات اس قصے میں اہم یہ ہے کہ اس قصہ کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا بھی نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے جو قریشی بھائی تھے انہوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، اس کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، پھر وہاں سے بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، اور یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے، مکہ فتح ہوا، تو جو قریش کے لوگ تھے وہ پھر نادم اور شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے مطلب سرنگو ہوئے، اور اسی موقع پر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا حوالہ دیا کہ قریش کو جو پہلے دشمن تھے اور جنہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب حضور کو ان کے اوپر غلبہ اور طاقت نصیب ہوئی اور پورے آئے ان کے دسترس میں کہ جو بھی چاہے ان کے ساتھ کرے، تو ایسے موقع پر حضور نے جو ان سے بات فرمائی وہ یہ تھی کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام اور کوئی ملامت نہیں ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اس قدر مشہور ہے کہ جو حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں ان تک بھی ازبر ہے اور یاد ہے، تو اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اس قصے میں جو عبرت اور نصیحتیں ہیں تو وہ قابل توجہ ہے جو ہمیں اس قصے سے حاصل ہوتی ہے، لیکن مختصراً اس قصے کا بھی تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر 13ویں پارے کے خلاصے میں انشاءاللہ چونکہ اس میں بھی سورہ یوسف کا کچھ حصہ آ رہا ہے تو اس میں اس حصے سے جو حاصل ہونے والی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہے، تو وہ ہم 13ویں پارے کے خلاصے میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو انتہائی مختصر اگر اس کا خلاصہ ہو تو وہ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین بھی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیرت اور اخلاق اور عادات میں بھی بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو حسن سیرت اور حسن صورت دونوں کی وجہ سے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ اور آپ کے جو بھائی تھے بنیامین وہ چھوٹے بھی تھے سب سے، اور دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ چھوٹے بچے سے جو ہے وہ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک نیک خاتون سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔
اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو جو چھوٹا کمزور غریب بچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کے سارے اسباب جمع تھے، یہ چھوٹے بھی تھے، والدہ بھی انتقال کر گئی تھی، خوبصورت بھی تھے، اور ساتھ یہ کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل بھی تھے۔ تو اس محبت کی وجہ سے بھائی جو ان کے تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو ایک کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، تو قافلوں والوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، تو اندر سے اس ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر ان کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے، جو مصر کے بادشاہ تھے، انہوں نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اسی گھر میں جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کو سختی کے ساتھ ٹکرا دیا اور اللہ کی پناہ مانگی۔ عزیز مصر کو جب واقعہ کا علم ہوا تو اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور جس کی وجہ سے قیدی جو تھے وہ آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ بادشاہی وقت کو ایک خواب آیا، اور اس خواب کی صحیح تدبیر اور تعبیر بتانے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی نظروں میں بہت جچ گئے اور آ گئے۔ تو انہوں نے جیل سے نکال کر آپ کو خزانے اور تجارت اور مملکت کا جو شعبہ تھا اس کا خود مختار وزیر بنایا۔ پھر مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے جو بھائی تھے وہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے، اور ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور جب ان کو پتہ چلا تو پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہی آباد ہو گئے، اور ایک خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سب سجدہ کریں گے تو وہ بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت ہی اعلیٰ مقام سے نوازا، لیکن بہت سخت مجاہدات سے ان کو گزارا۔ کہ اس واقعہ میں آپ جب یہ آیت پڑھیں گے کہ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کریں، تو وہ بھول گئے، اور اس کے بعد کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے۔ تو اس سے اندازہ اب لگائے کہ اللہ اپنے ایک اتنے بڑے پیغمبر اور مقبول بندے کو ایسے سخت امتحان سے گزارتے ہیں، اور ان کی جو رہائی کی بات ہے وہ بھول دی جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ابتلاءات سے بچیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، لیکن جب ابتلا ہو تو اس سے ایسے ہی نتائج ہمیں نصیب فرمائے جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ابتلاءات سے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔